السلام علیکم دوستو، آپ تھمبنیل دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ توحید کیا ہے اور کیوں اتنی کڑوی ہے؟ ایک کلمہ ہی تو ہے جو ہم مسلمان آج بڑے دھڑلے سے پڑھ رہے ہیں، اور کفار مکہ والوں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو انہوں نے نہیں پڑھا، وہ چڑ گئے تھے۔ کیا وجہ ہے آخر؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کلمہ تو آپ پڑھ رہے ہیں اور خود کو مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں، اور آپ ہیں کفار مکہ والوں کے ساتھ؟ چلیے غور کرتے ہیں اس واقعے پر، اور آپ خود سوچئے گا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، کفار مکہ والوں کے ساتھ یا قرآن و حدیث کے ساتھ، یا صرف رسمی مسلمان ہیں؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جب اللہ کے نبی پہلی بار مکے والوں کو خطاب کیا، کہا کہ مکے والوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ ابھی ایک لشکر تم پر اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ ور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچ بولنے والا پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں، اگر وہ تم مان لو، نہ صرف عرب نہیں پورا عجم تمہارے دروازے سر لگو ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا تو جلدی ہمیں بتائیں حضور، دیر کس بات کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ مکے والو، پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑو۔ جیسے ہی دعوت توحید دی، اتنے گرم ہوئے، کہنے لگے چلو چلو ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ وہی مکے والے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے جی بالکل مان لیں گے، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچ بولنے والا پایا ہے، وہی لوگ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو ایسی باتیں کہہ کر جا رہے ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے عقیدے پر چوٹ لگی تھی، اور مکے والے جان گئے تھے کہ ان کو کیا چھوڑنا ہے، توحید پر چلنا ہے اور باطل عقیدے کو چھوڑنا ہے۔ اور آپ کیا جانے توحید کیا ہے؟ ہاں، اگر آپ توحید پر ہیں یا توحید پر آ جائیں، پھر آپ دیکھنا کہ باطل عقیدہ اپنی رسموں کو، اپنی بزرگوں کی باتوں کو، اور سب سے بڑی بات اپنے شرک و بدعت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ کو ہی غلط بتا دے گا۔ پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ توحید کیوں اتنی کڑوی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے لوگ اپنے معبودوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ کی بھی۔ ایسے ہی آج لوگ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں کی بھی، مطلب مزاروں پر جا کے، اور اتنا ہی نہیں، ان کو مرا ہوا ماننے کو بھی گستاخی سمجھتے ہیں، جبکہ یہی لوگ اللہ کے نبی کے نام پر جان دینے کو تیار ہیں، لیکن قرآن و حدیث پر عمل کرنے کو نہیں، کیونکہ آج کے مسلمان کو کچھ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اور آج کے مسلمان سے آپ پوچھیں تو کہے گا کہ مکے والوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم نے تو پڑھ لیا۔ ارے میرے بھائی، آپ ہی کے طریقے سے پڑھنا ہوتا تو انہوں نے بھی پڑھ لیا ہوتا۔ مکے والوں کو کلمے کا معنی پتہ تھا، انہیں پتہ تھا کلمہ پڑھ کر کیا چھوڑنا ہے، اور آپ کو کچھ چھوڑنا ہی نہیں، تو آپ سے جتنی مرتبہ چاہے کلمہ پڑھوا لیں۔ برا تو آپ کو تب لگے گا جب آپ سے کہا جائے گا یہ سب باپ دادا کی رسموں کو چھوڑو، تب آپ بھی کفار مکہ والوں کی طرح کہیں گے کہ چھوڑو چھوڑو ان کی باتوں کو چھوڑو۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے۔
اس میں جو حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، اور میں اپنی غلطی سے تو رجوع کرتا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں، ساتھ ہی چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک اگلے واقعے میں۔ السلام علیکم۔